بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ اللہ عز و جل کے نبی حضرت سیدنا عزیر علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا بیت المقدس کے پاس سے گزر ہوا۔ آپ علیہ السلام کا زادہ راہ ایک برتن کھجور اور ایک پیالہ انگور کا رس تھا، نیز آپ ایک دراز گوشت پر سوار تھے۔ آپ علیہ السلام بیت المقدس کی تمام بستیوں میں پھرے، لیکن آپ کو کوئی شخص نظر نہیں آیا اور سب عمارتیں گری ہوئی تھیں۔ اس قدر ویرانی تھی کہ آپ علیہ السلام نے تعجب سے کہا، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ ان کی موت کے بعد کیسے زندہ انہیں کرے گا۔ یہ فرمانے کے بعد آپ علیہ السلام اپنی سواری کسی جگہ باندھی اور آرام کی غرض سے لیٹ گئے۔ یہ صبح کا وقت تھا، اس دوران آپ کی روح قبض کر لی گئی اور آپ 100 سال کی نیند سو گئے۔ نیز آپ کا دراز گوشت بھی مر گیا، یعنی وہ گدھا، دراز گوشت گدھے کو کہتے تھے جس پر وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس عرصے میں آپ علیہ السلام لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ رہے۔ 100 سال بعد آپ کو شام کے وقت زندہ کیا گیا۔ اللہ عز و جل نے آپ سے فرمایا، تم کتنے دن سے یہاں ٹھہرے ہوئے ہو؟ آپ علیہ السلام نے عرض کی، 1 دن یا اس سے بھی کچھ کم وقت، کیونکہ آپ علیہ السلام کا یہ خیال تھا کہ یہ اسی دن کی شام ہے جس کی صبح آپ آرام کرنے کے لیے لیٹے تھے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، تم یہاں 100 سال سے ٹھہرے ہوئے ہو اور اپنے کھانے پینے کی چیزیں دیکھو، ویسے ہی صحیح سلامت ہیں، اور اپنا گدھا دیکھو کس حال میں ہے۔ جب آپ علیہ السلام نے انگور کا رس دیکھا تو واقعی دونوں کی تر و تازگی میں کوئی فرق نہ آیا تھا، جبکہ گدھا بالکل گل سڑ گیا تھا اور اس کے اعضاء بھی بکھر گئے تھے، صرف سفید ہڈیاں نظر آ رہی تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے گدھے کے اعضاء جمع ہو کر آپس میں ملنے لگے، ہڈیوں پر گوشت اور کھال آ گئی اور گدھا زندہ ہو کر آواز نکالنے لگا۔ قدرت خداوندی کا یہ شاندار و بے مثال نمونہ دیکھتے ہی آپ علیہ السلام کی زبان پر جاری ہو گیا، میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہر چیز پر قادر ہے۔ پیارے بھائیو، سورۃ بقرہ میں ہے، یا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو ایک شہر پر گزرا اور وہ شہر اپنی چھتوں پر گرا ہوا تھا؟ کہا، اسے اللہ مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ پھر اللہ نے اسے 100 برس تک مار ڈالا اور پھر اسے اٹھایا تو یہاں، اور کہا کہ تو یہاں کتنی دیر رہا؟ کہا کہ 1 دن یا اس سے کچھ کم۔ فرمایا، بلکہ تو 100 برس رہا ہے۔ اب تو اپنا کھانا اور پینا دیکھ، وہ سڑا نہیں، اور اپنے گدھے کو دیکھ، ہم نے تجھے لوگوں کے واسطے نمونہ چاہا ہے، اور ہڈیوں کی طرف دیکھ کہ ہم انہیں کس طرح ابھار کر جوڑ دیتے ہیں، پھر ان پر گوشت پہناتے ہیں۔ پھر اس پر یہ حال ظاہر ہوا تو کہا، میں یقین کرتا ہوں بے شک اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے۔ پیارے بھائیو، یہ واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام سے تعلق رکھتا ہے، جن کے متعلق مشہور ہے کہ انہیں ساری تورات زبانی یاد تھی۔ بخت نصر نے شام پر حملہ کر کے بیت المقدس کو ویران کیا اور بہت سے اسرائیلیوں کو قید کر کے اپنے ہاں بابل لے گیا، تو ان میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھے۔ کچھ مدت بعد رہائی ہوئی وطن واپس آ رہے تھے کہ راہ میں ایک اجڑا ہوا شہر دیکھا جو بخت نصر کے حملہ کے نتیجے میں ویران ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر دل ہی دل میں خیال آیا کہ اللہ اب اس بستی کو کب اور کیسے آباد کرے گا۔ اس وقت آپ ایک گدھے پر سوار تھے اور خورد و نوش کا سامان ساتھ تھا۔ اس خیال کے آتے ہی اللہ نے آپ کی روح قبض کر لی اور پھر آپ کو پورے 100 سال میں موت کی نیند سلا دی، اور پھر زندہ کر کے پوچھا، بتاؤ کتنی مدت سے اس حال میں پڑے ہو؟ حضرت عزیر علیہ السلام کے پاس سوائے سورج کے وقت معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ جب جا رہے تھے تو پہلا پہر تھا اور اب دوسرا پہر، کہنے لگے، یہی بس دن کا کچھ حصہ، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ دوسرا دن ہو، کیونکہ اس سے زیادہ تو انسان کبھی نہیں سوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھو تم 100 سال یہاں پڑے رہے ہو۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام نے بدن اور جسمانی حالت کی طرف دیکھا اور اپنے سامان اور خورد و نوش کی طرف دیکھا تو ایسے معلوم ہوتا تھا کہ یہ وہی دن ہے جب ان پر نیند طاری ہوئی تھی۔ پھر جب اپنے گدھے کی طرف دیکھا تو اس کی ہڈیاں تو بوسیدہ ہو گئی تھی، تو سمجھے کہ واقعی 100 سال گزر چکے ہیں۔ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور پھر وہ جڑنے لگیں۔ پھر ہڈیوں کے اس پنجر پر گوشت پوست چڑھا اور ان کے دیکھتے ہی دیکھتے گدھا زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ پھر اس بستی کی طرف نظر دوڑائی جسے دیکھ کر ایسا خیال آتا تھا تو وہ بھی آباد ہو چکی ہی تھی۔
حضرت عزیر علیہ السلام خود بھی، ان کا گدھا بھی، وہ بستی بھی مرنے کے بعد زندہ ہوئے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کے خیال کا 3 طریقوں سے جواب دیا، جس سے آپ کو عین الیقین حاصل ہو گیا۔ چنانچہ آپ واپس گھر پہنچے تو آپ کے بیٹے اور پوتے تو بوڑھے ہو چکے تھے اور آپ خود ان کی نسبت جوان تھے۔ اس طرح آپ کی ذات بھی تمام لوگوں کے لیے ایک معجزہ بن گئی۔ غالباً اسی وجہ سے یہودیوں کا ایک فرقہ انہیں ابن اللہ کہنے لگا۔